الرحمن الرحیم۔ اللہ جل شان ہو ایسا اسم ہے جو اس میں اعظم ہے، یعنی وہ ذات، جس ذات کا یہ نام ہے وہ ذات ایسی عظیم ذات ہے۔ اذا دعا، جب اس سے مانگا جائے تو اجابا، اس سے دعا کی جائے تو وہ جواب دیتا ہے۔ وَإِذَا سُئِلَ بِهِ آتا، جب اس سے کوئی چیز مانگی جائے تو اس کو عطا کرتا ہے۔ یعنی رب کائنات کی ذات مانگنے سے، بندوں کے مانگنے سے بڑا ہی خوش ہوتا ہے۔ آقا نامدار مبنی تاجدار نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات تمہاری دعاؤں سے، تمہارے مانگنے سے اتنا خوش ہوتا ہے۔ اب فرماتا ہے تم جب مجھ سے مانگو گے، اگر مال مانگو گے تمہیں مال مل جائے گا، اگر گناہوں سے توبہ مانگو گے تمہیں گناہوں سے توبہ مل جائے گی، اگر جنت مانگو گے تو جنت مل جائے گی، اگر اولاد مانگو گے تو اولاد مل جائے گی۔ اور وہ دے کر یہ نعمتیں بانٹ کر بڑی خوشی کا اظہار کرتا ہے۔ آپ صرف ارشاد فرماتے ہیں، ابو ہریرہ سے یہ روایت ہے، حدیث قدسی ہے، کہ اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں سے اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے، جیسے کہ ایک بندہ اونٹنی پہ سوار ہو، اس کے رستے کا سارا سامان اس کے ساتھ ہو، کھانے پینے، خورد و نوش کا، کھانے پینے کا، جنگل میں اس کو جب ایک مقام آئے تو ریسٹ کرے، سو جائے، جب آنکھ اس کھلے اونٹنی اس کو گم ہو جائے۔ اب وہ جنگل کے اندر مارا مارا پھرے، اونٹنی کو تلاش کر کے تھک جائے، اونٹنی نہ مل سکے، تھک ہار کر اسی جگہ پہ آ کر بیٹھ جائے۔ جب آنکھ لگے، چند لمحات کے بعد جب آنکھ کھلے، اونٹنی کو اپنے سامنے پائے تو آپ نے فرمایا کتنی خوشی اس کو ہوگی۔ تو رب کائنات جب اس سے تم کوئی چیز مانگتے ہو نا، تو رب کائنات اس اونٹنی، گم شدہ اونٹنی ملنے سے بھی زیادہ اس کو خوشی محسوس ہوتی ہے، اور بندہ جو اس سے مانگتا ہے اس کی التجا سے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حدیث قدسی ہے، جب قیامت کا دن ہوگا نا تو دوزخی جب دوزخ میں چلے جائیں گے، جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے، تو دوزخی جو ہیں ان میں سے دو شخص جو ہیں نا، وہ بڑا بلند آواز سے پکاریں گے، چیخے چلائیں گے۔ رب کائنات ان کی آواز کو سنے گا تو جہنم کے فرشتوں کہے گا ان دونوں کو میرے سامنے لے آ۔ جب سامنے آئیں گے اللہ پوچھے گا وہ تمہیں کیا معاملہ ہے، کیوں چیخ چلا رہے ہو؟ تو بندے عرض کریں گے الہی ہم تیری رحمت کی امید کے طور پر چلا رہے ہیں، آوازیں مار رہے ہیں۔ تو خدا فرمائے گا پھر میری رحمت یہی ہے کہ جہاں تم آئے وہاں پہ چلے جاؤ۔ ایک بندہ جو ہے وہ تو چھلانگ لگا دے گا اس کے اندر، اس کی جہنم جو ہے وہ ٹھنڈی ہو جائے گی، جنت سے تبدیل ہو جائے گی، اور دوسرا کھڑا رہے گا۔ تو رب کائنات اس سے پوچھے گا تو نے عمل کیوں نہیں کیا؟ وہ بندہ کہے گا اے اللہ تیری رحمت سے مجھے امید تھی کہ جس دوزخ تم نے مجھے نکالا ہے پھر تو دوبارہ اسے مجھے نہیں بھیجے گا۔ اللہ کی ذات بڑی خوش ہوگی اور دونوں کو جہنم سے نکال کر جنت الفردوس کے اندر داخل فرما دے گی۔ سبحان اللہ۔ اللہ کی ذات ایسی ہے جو پکار کو سننے والی ہے، دعاؤں کو قبول کرنے والی ہے۔ حدیث قدسی ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، تو کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنے رشتہ داروں کے لیے، بھائیوں کے لیے، اپنے لواحقین کے لیے اللہ سے اتنا جھگڑا کریں گے کہ کائنات کے اندر، دنیا کے اندر اس جھگڑے کی مثال نہیں مل سکتی۔ وہ کہیں گے اللہ یہ جو لوگ جہنم میں تم نے بھیجے ہیں، انہوں نے نمازیں ہمارے ساتھ پڑھی، روزے ہمارے ساتھ رکھے، حج ہمارے ساتھ کی، زکوٰۃ ہمارے ساتھ انہوں نے ادا کی، خدا تم نے پھر بھی ان کو جہنم میں بھیج دیا۔ تو خدا فرمایا پھر جاؤ، اگر ان کی پہچان تم ہے تو جہنم سے ان کو نکال لو۔ اب وہ لوگ جائیں گے، ان کو چہروں سے پہچانیں گے، کیونکہ آگ ان کے چہروں تک نہیں پہنچی ہوگی، آگ ان کی پنڈلیوں کے آدھ تک ان کو جلا چکی ہوگی۔ جن کو پہچانیں گے ان کو گن گن کر وہ جہنم سے نکال کر جنت الفردوس میں داخل فرما دیں گے۔ اللہ کی ضرورت کریں گے الہی ہم نے جن کو ہم پہچانتے تھے ان کو ہم نے نکال دیا۔ خدا فرمائے گا پھر جاؤ، جا کر ایسے کرو
جن کے دل میں نا ایک سیب کے برابر ہے نا ایمان کی رتی، ایمان، تو اس کو بھی نکال لو، ان کو بھی نکالا جائے گا۔ پھر اللہ حکم دے گا آدھے سیب کے برابر جن کے دل کے اندر ایمان ہے ان کو بھی نکال لو۔ پھر حکم ہوگا جن کے دل میں رتی کے دانے کے برابر بھی، رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کوئی نیکی یا کوئی ایمان کا قطرہ موجود ہے اس کو بھی نکال کر جنت اور فردوس میں داخل فرما۔ تو رب کائنات کی ذات جو ہے بندوں کی التجا کو سن کر بڑی خوشی محسوس کرتا ہے، دعاؤں سے بڑا ہی خوش ہوتا ہے۔ اس لیے تمام انبیاء نے رب کائنات سے دعائیں مانگی ہیں، اور رب کائنات نے تمام انبیاء کو دعا کا اختیار دیا۔ ایک یا دو دعائیں تمام نبیوں کو اللہ نے اختیار دیا کہ تمہاری قبول کی جائے گی۔ سب نبیوں نے اپنی جو اختیار والی دعا تھی قوم کی ہلاکت کے اوپر اس کو استعمال کیا۔ لیکن جب باری آئی اس آمنہ کے لال کی، جب باری آئی رب کے دلدار کی، جب باری آئی اس گناہ گاروں کے آقا و یار کی، تو آپ نے فرمایا میں اس دعا کو کل قیامت والے دن اپنی شفاعت کے ساتھ خاص کرتا ہوں۔ میں تو وہ دعا کل قیامت والے دن اپنی امت کے لیے شفاعت خاص کروں گا، اے الہی میری امت کی جتنی بھی خطاؤں کو معاف فرما کر میری سب امت کو جنت اور فردوس میں داخل فرما دیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ فرماتا ہے سب سے پسند جو مجھے تمہاری دعا ہے وہ استغفار ہے۔ استغفار کرو، میرے نام کے ذریعے کرو، لیکن یہ ہے میرے نام سے بڑھ کر اگر استغفار کا طریقہ کار یہ اپناؤ گے کہ میرے محبوب کے دروازے پہ آ جاؤ گے۔ اگر تم ظلم کر بیٹھو، کوئی خطا ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے، تم سے کوئی بھی چیز ہو جائے، اگر تم جرم کر بیٹھو بولو انم الظالم انفسہم جاؤک، محبوب کو فرمایا اے محبوب اگر یہ لوگ خطا کر بیٹھیں، جرم کر بیٹھیں تو تیرے دروازے پہ آ جائیں۔ جب تیرے دروازے پہ آ جائیں گے عباد اللہ تواب الرحیم، اے محبوب یہ اپنے آپ کو اللہ کو اپنے لیے بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا پائیں گے۔ سبحان اللہ۔ صحابہ کرام کا یہ معمول تھا، جب بھی کوئی خطا ہوتی، جرم ہوتا تو آپ کے دروازے پہ پہنچ جاتے ہیں۔ آپ کا غلام دور دراز جنگلوں میں رہنے والا بادیاں نشین اپنے نفس پہ ظلم کر بیٹھا، وہاں پہ چلتا ہے۔ جب مدینہ رسول میں پہنچا تو پتہ چلا چند دن پہلے ہی آقا نامدار مدنی تاجدار کا وصال ہو چکا ہے۔ غلام جب سنا تو غلام کی آہیں نکل جاتی ہیں، چیخیں نکل جاتی ہیں، قبر انور کو کلاوے میں لے کر زاروں کا زار روتا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ آتا تھا تو آپ کا مہمان ہوتا تھا، آپ مجھے اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتے تھے، اے میرے آقا آج بھی میں آپ کا مہمان ہوں، کسی کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھاؤں گا، آپ کے ہاتھ کا ہی کھانا کھاؤں گا۔ چنانچہ وہ شخص مسنبی کے کونے پر جا کر روتا روتا سو جاتا ہے، خواب میں منظر ہی عجیب ہو جاتا ہے۔ کیا دیکھتا ہے؟ علی شیر خدا ہے۔ آپ کہتے ہیں اے بادیاں نشین تم میرے آقا کا مہمان ہے نا، اٹھ کر دیکھنا، ادب سے بیٹھ کر دیکھنا میرے آقا تیرے کھانا لے کر آ رہے ہیں۔ جب دیکھا تو آقا علیہ السلام کھانا لے کر آ رہے تھے۔ جب قریب آئے تو فرمایا اے میرے غلام، اے میرے مہمان، تو میرا ہی مہمان ہے، میں ہی تمہیں کھانا کھلا رہا ہوں، یہ کھانا ہے رج کر جی بھر کے کھانا کھا لو۔ اب غلام نے کھانا کھانا شروع کیا، جب آدھی روٹی کھائی تو غلام کی آنکھ کھل جاتی ہے، جب دیکھا تو بقیہ آدھی روٹی اس کے ہاتھ میں تھی۔ اللہ اکبر۔ روٹی کو چوم کر آنکھوں سے لگایا، قبر انور پہ حاضر یا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کھانا تو کھلا دیا، میں نفس سے ظلم کر بیٹھا ہوں، آپ کے دروازے کی آڑ لے کر آیا ہوں، میرے گناہوں کو رب کائنات کی بارگاہ سے بخشوا دیجیے۔ تو قبر انور سے آواز ہے میرے غلام بے فکری سے چلے جاؤ، میں نے رب کی بارگاہ میں التجا کی ہے، میرے رب نے تیرے تمام خطاؤں کو معاف فرما دیا ہے۔ تو رب کائنات بندوں کی دعاؤں کو سنتا بھی ہے، سننے کے بعد ان کے اوپر عطا بھی کرتا ہے۔ میرے اس ویڈیو کو سبسکرائب بھی کرو اور اس کے اوپر کمنٹ بھی ضرور دو۔